السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں آج کل پرندوں کے بارے میں مختلف توہمات اور باتیں پائی جاتی ہیں، جیسے کوے کے بولنے سے مہمان کے آنے کا گمان اور خیال کرنا، الو کے بولنے کو منحوس سمجھنا، شام کے وقت مرغے یا مرغی کا اذان دینا۔ آج ہم کوے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کوے کے بولنے کے بارے میں مشہور ہے، اور بالخصوص عورتوں میں یہ بات زیادہ مشہور دیکھی جاتی ہے کہ کوّا اگر بولے تو مہمان آتا ہے۔ وہ تمام صورتیں جو دور جاہلیت میں توہم پرستی کی بنیاد پر لوگوں میں پائی جاتی تھیں، اور اسلام نے انہیں باطل قرار دے کر ان کی بیخکنی فرما دی، وہ آہستہ آہستہ پھر مسلمانوں میں دوبارہ لوٹ آئی ہیں۔ اگرچہ اس کی بعض شکلیں قدرے مختلف ہیں، لیکن اصل کے اعتبار سے بدشگونی کی جدید و قدیم صورتوں میں قدرے اشتراک بہرحال موجود ہے۔ جیسا کہ اکثر لوگ گھر کی منڈیر یعنی دیوار پر کوے کے بولنے سے کسی مہمان کے آنے کا شگون لیتے ہیں، یا کوے کا کائیں کائیں کرنا بھی مسافر کے آنے کا شگون خیال کیا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں کوّا اگر گھر کی دیوار یا چھت پر بیٹھ کر کائیں کائیں کرے تو اسے مسافر کے آنے کا شگون سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے جگہ کی کوئی پابندی نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوّا کسی کے گھر کے اوپر اڑتا ہوا کائیں کائیں کرے تب بھی اس کے گھر کے لوگوں کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ آج ان کے یہاں کوئی مسافر واپس آنے والا ہے یا کوئی نووارد مہمان آنے والا ہے۔ اسی طرح کبوتر کو منحوس سمجھنا، کبوتر کو گھر میں رکھنا منحوس سمجھا جاتا ہے اور اسے لڑائی ڈلوانے اور روزی میں کمی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ اکثر لوگ کبوتر کو گھر میں پالنے کو بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ کبوتر کو متبرک سمجھا اور اس کی بددعا کو نقصان دہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح شام کو مرغ کا اذان دینا، شام کے وقت اگر مرغا اذان دیتا ہے تو اسے منحوس خیال کیا جاتا ہے۔ اگر مرغی اذان دے تو اسے بہت ہی منحوس خیال کیا جاتا ہے اور اسے فوراً ذبح کرنے کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اگر مرغی کو ذبح نہ کیا گیا تو ضرور کچھ برا ہو جائے گا، اس لیے وہ اس مصیبت کے ذریعے وہ ذبح کر لیتے ہیں۔ بعض ممالک میں الو کو بہت ہی عزت و تکریم حاصل ہے اور اسے ایک عقل مند پرندہ سمجھا جاتا ہے، مگر پاکستان میں اس کے برعکس ہے۔ پاکستان میں الو کے بولنے کو منحوس تصور کیا جاتا ہے، ہندوستان میں بھی الو کے بولنے کو منحوس تصور کیا جاتا ہے، اس لیے الو کو بھگانے کی فوری کوشش کی جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات اس کو مارنے سے بھی گریز نہیں کیا جاتا۔ تو یاد رکھیں، یہ جو تمام باتیں بتلائی گئی ہیں، کوے کے کائیں کائیں کرنے سے مہمان کا آنے کا خیال کرنا، اور مرغا یا مرغی کے اذان دینے سے مصیبت کے آنے کا گمان کرنا، اور الو کے بولنے کو یا الو کے گھر میں رہنے کو منحوس سمجھنا، یہ تمام باتیں توہمات میں سے ہیں، جاہلیت پر مبنی ہیں، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اسلام ان خرافات کی نفی کرتا ہے۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں ان باتوں کی کوئی حقیقت اور گنجائش نہیں، یہ محض لغو اور بے اصل بے حقیقت باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان توہمات سے بچنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔